قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی جا بجا تعریف فرمائی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی آیت ہے یہ۔ تم میں سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ فضیلت اس کو ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ قرآن کی یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ صدیق اکبر ہر لحاظ سے کامل و افضل ہیں۔ اولین اور آخرین میں نبیوں کے بعد جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کیا افضل، یعنی نمازوں میں بھی افضل، خوف خدا میں افضل، عشق رسول میں افضل، سخاوت میں افضل، خشیت میں افضل، اخلاص میں افضل، ہر لحاظ سے کامل و اکمل اللہ نے امت میں جس کو بنایا ہے نبیوں کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں آپ نے وقت جو اللہ نے دیا گزارا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں، جی ہاں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کیا گیا کہ آپ کو دنیا کی کون سی چیز پسند ہے، آپ کو یہاں کیا پسند آیا؟ تو اب ان کی پسند دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند دیکھیں۔ ہماری پسند پتہ نہیں کیا کیا ہے، 100 پسند ہے ہماری، لیکن ایک پسند بھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر اس پسند کو پسند کر لیں تو ہماری ساری پسند اللہ پوری فرما دے گا۔ وہ پسند کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ مصطفیٰ کا چہرہ پسند ہے، مصطفیٰ کا چہرہ پسند ہے۔ دوسرا، اپنا جو مال ہے نا، اپنے پاس جو مال و دولت اللہ نے مجھے عطا کہ وہ مال اپنے مصطفیٰ پر لٹانا، خرچ کرنا، یہ پسند ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میں سارا دن اور ساری رات مصطفیٰ کے قدموں میں رہوں، میں ان سے جدا نہ ہوں، میں اس سے جدا نہ ہوں۔ یہ ایسے عاشق تھے، ایسے زبردست عاشق کہ جس کی تعریف میں سنیے گا اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ، یہ منہ کا ایک نعرہ تھا کہ مجھے پسند ہے، لیکن عمل کے میدان میں یہ سب سے آگے نکلے۔ اصل بات ہوتی ہے عمل کی، کہ عمل میں ہم کیسے ہیں۔ باتیں تو بڑی کرنا بہت آسان ہے، لیکن عمل کے میدان میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ شہسوار کس میدان کارزار کا شہسوار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ مصطفیٰ کا چہرہ پسند ہے، یہ فرمایا نا۔ اب اس کا موقع بھی آیا، امتحان دیکھیں آپ۔ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کا حکم آیا کہ اے حبیب تم مکے کی طرف، مکے سے ہجرت کرو اور مدینے کی طرف آپ تشریف لے جائیں، تو صدیق اکبر ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور میرے آقا، جی ہاں۔ اب دونوں کفار پیچھے لگے ہوئے، لیکن یہ دونوں چلے پیدل مکے سے مدینے کی طرف۔ 6 گھنٹے کا راستہ ہے بس میں مدینے کا، مکے سے مدینے، یہ پیدل چلے۔ وہاں ایک پہاڑ آیا، اس پہاڑ کا نام ہے غار ثور ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہی تو ہے نا، اور محبوب بھی ساتھ ہیں۔ جو عاشق ہوتا ہے نا، عاشق وہ اپنی نہیں سوچتا، وہ سوچتا ہے میرے محبوب کس حال میں۔ اس کی پرواہ، اس کی لگن، اس کا شوق صرف محبوب کی رضا پر ہوتا ہے۔ یہ سکھا رہے ہیں ہمیں، اپنی پرواہ چھوڑ دے، تو اپنی پرواہ، تو بکا ہوا انسان ہے نا، تو ہم بھی بکے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی پرواہ نہیں، اپنے محبوب کی پرواہ ہو کہ میرے محبوب چلتے کیسے تھے، میرے محبوب کی ادائیں کیسی تھیں، وہ امامہ کیسے باندھتے تھے، ان کی داڑھی کیسی تھی۔ یہ سارا عاشق کو سمجھا رہے کہ تم بھی ایسے عاشق بنو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کامل و اکمل تھے محبت رسول میں، اس کو عاشق صادق کا لقب بھی ملا ہے، عتیق کا لقب ملا ہے،
صدیق کا لقب ملا ہے، اور صدیق کا لقب سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ ان کا اصلی نام تو عبداللہ ہے، لیکن صدیق لقب ملا ہے، سب سے زیادہ سچ بولنے والا۔ یعنی جھوٹ سے اتنی نفرت کرتے تھے۔ ہم تو جھوٹ بولتے کبھی کبھی، بول بھی جاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں جھوٹ پر کہ دیکھو میں نے جھوٹ بول دیا نا، کیسے میں نے اس کو الو بنا دیا یا بے وقوف بنا دیا۔ ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اور اسی سچ بولنے پر آپ کو جو لقب ملا وہ صدیق کا لقب ملا۔ اور عتیق کا مطلب دو آئے، ایک ہے جہنم سے آزاد اور ایک ہے خوبصورت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب چلے نا، رات کا اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا تھا، دونوں محبوب اور محب دونوں ساتھ ساتھ، دونوں کا سفر ایک جتنا ہے۔ ذرا میری طرف توجہ سے اس بات کو سنیے گا، دونوں کا سفر ساتھ ساتھ ہے۔ ظاہر تھکن پھر دونوں کو بھی ہوگی نا، آئے گی نا، لیکن قربان جاؤں عاشق پر، دل میں خیال آیا کہ میرے محبوب تھک نہ گئے ہوں۔ میں نے کہا نا اپنی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ کو پرواہ اپنے محبوب کی کرنی ہے۔ اگر دل سے چاہا، اگر دل سے نہیں چاہا تو پھر ڈرامے بازیاں تو بہت آپ کو مل جائیں گی۔ انہوں نے دل سے چاہا، عرض کرتے ہیں آقا میرے کندھوں پر آ جائیں، میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، عاشق کے ساتھ عرض کرنے لگے۔ اور میرے آقا کریم بھی، اللہ اکبر، سمجھتے تھے کہ یہ میرا عاشق زار ہے، یہ میرا دلبر و یار ہے یہ۔ تو میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کندھوں پر تشریف لائے۔ بہادر بہت تھے یہ، لیکن ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ علی بہت بہادر تھے، وہ تو تھے، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو مکے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو مولا علی نے میرے آقا کریم سے عرض کیا آقا میرے کندھوں پر آ جائیں۔ تو میرے آقا کریم فرمایا علی تمہارے کندھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرا بار اٹھا سکے۔ علی کو منع کر دے کہ تو میرا بار نہیں اٹھا سکتا، لیکن آج ہجرت کی رات پورے مصطفیٰ اپنے جسم کے ساتھ صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ طاقت دیکھیے، بہادری دیکھیں۔ مولا علی بھی فرماتے کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہی مولا علی کا قول بھی ہے کہ صدیق اکبر تو دنیا اور آخرت میں ہمارے سردار ہیں، یہ علی کا فرمان ہے۔ اب دیکھیے جب میرے آقا کریم ان کے کندھوں پر آئے، چڑھنا کہاں ہے؟ اوپر چڑھنا ہے۔ پہاڑ دیکھا غار ثور کتنا اونچا ہے؟ ایسا ہے پہاڑ۔ آپ اگر ایک ڈبہ 5 کلو کا ڈبہ پانی کا اٹھائیں، چڑھیں ذرا، کتنا چڑھیں گا؟ لیکن صدیق اکبر کی بہادری دیکھیں آپ کہ آقا کریم کو کندھوں پر اٹھایا ہے اور اندھیرا ہے، گھپ اندھیرا، لیکن چڑھے۔ تو میرے آقا نے ایک سوال اٹھایا، میرے آقا نے فرمایا صدیق اندھیرا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے؟ تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نظر تو پہلے کم آ رہا تھا، جب سے آپ میرے کندھوں پر آئے ہیں زمین کے اندر بھی نظر آ رہا ہے مجھے۔ یہ چڑھے غار ثور، جی ہاں پتہ نہیں کئی ہزار فٹ پر ہے، لیکن سلام اس بڑھیا کو جو پہلے چڑھ گئی تھی۔ وہاں بڑھیا بیٹھی ہوئی کیسے چڑھ گئی؟ جب عشق صادق ہو جاتا ہے نا تو تنگ راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ جی ہاں، نہیں گھبراتے ہماری طرح، وہ عشق میں آگے نکلتے ہیں، سوچتے بعد میں عقل والوں کے نصیب میں کہاں ذوق جنوں ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیا کرتے ہیں۔ ہاں جب پہنچے نا غار ثور تک تو میرے آقا کریم سے عرض کرنے لگے آپ رک جائیے، پہلے میں اندر جاؤں گا، غار کے اندر میں پہلے جاؤں گا۔ ادب تو یہ تھا، یہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے نبی کو جانا چاہیے،
پھر غلام کو جانا چاہیے، لیکن غلام نے آقا سے عرض کیا آپ رک جائیے۔ کیوں؟ کہ اندر کوئی کیڑا ہوگا، کیوں؟ اندر کوئی سانپ ہوگا، کیوں؟ اندر کوئی مکوڑا ہوگا، اس لیے کہ تکلیف اگر ہو آپ کو نہ ہو محبوب، مجھے تکلیف ہو جائے۔ میں نے کیا عاشق اپنی نہیں سوچتا، وہ اپنے محبوب کی سوچتا ہے۔ اندر چلے گئے، پہاڑ کے اندر جھاڑیاں سب صاف کر دی، سوراخ تھے اندر، سوراخ 72 سوراخ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی سانپ بھی ہوگا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر، اپنی مبارک چادر کو پارا پارا کیا اور سوراخوں کو بند کر دیا۔ چادر ختم ہو گئی، ایک سوراخ باقی رہ گئے اور اس پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ جب انگوٹھا رکھا صاف ہو گیا۔ سرکار آپ تشریف لے آئیں، جملہ غور سے سننا، میں بتا رہا ہوں، پہلے صدیق اکبر گئے پھر آقا آئے۔ اگر تم مومن ہو نا تو مومن کی نشانی ہے کہ پہلے صدیق اکبر کو دل میں بٹھاؤ گے تو سرکار آئیں گے۔ ہاں، صدیق اکبر کے بغیر تم مومن ہی نہیں بن سکتے بھائی۔ ہاں، علی کا فرمان ہے کہ علی مجھ سے، میں علی سے ہوں، یہ نبی کا فرمان ہے۔ علی کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جس دل میں مصطفیٰ آئیں، لیکن پہلے صدیق کو آنا ہوگا۔ جب صدیق آئے تو نبی آئے، جب نبی آئے تو علی آئے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام لیٹ گئے غار کے اندر، میرے صدیق اکبر کے زانو مبارک پہ سر رکھا اور لیٹ گئے۔ کیا کہا کہ مجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ آپ کا چہرہ پسند ہے۔ اس رات کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف نظر صدیق اکبر کی تھی مصطفیٰ کے چہرے پر۔ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے۔ ارے ایک بندے کو دیکھ دیکھ کر تو دل بھر ہی جاتا ہے نا؟ کب ارے اٹھو یار، نئی چیز آ جائے تو پھر انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ان کی نظریں مصطفیٰ کے چہرے سے ہٹتی نہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے سرکار کو دیکھ رہے، میرے آقا نے فرمایا صدیق تم مجھے کیوں دیکھتا ہے اتنا غور غور سے؟ کیا بات ہے؟ تو عرض کرتے ہیں آقا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ زبانی کلامی نہیں، زبانی کلامی خرچہ نہیں ہو رہا، عمل کر کے ہو رہا ہے۔ ہاں، اس رات غار میں یہی دونوں صاحبان تھے، لصاحبی، قرآن میں اس کا لفظ بھی آیا ہے، لا تحزن مع اللہ، غم نہ کر صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک سکون اترا، اطمینان اترا اس غار میں۔ صدیق اکبر یوں چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ذرا توجہ سے سننا، چہرے کو یوں ایک ہوتا ہے لیٹ کے چہرہ دیکھنا، ایک ہوتا ہے ہٹ کے چہرہ دیکھنا، یوں دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آنسو ٹپک پڑا۔ تو آنسو جب ٹپکتا ہے تو پہلے گال پہ آتا ہے اور گال سے زمین پر آتا ہے، لیکن صدیق اکبر کے آنکھ کا آنسو ڈائریکٹ نبی کے چہرے پر آیا۔ تو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ تو آقا کریم کی آنکھ کھل گئی، صدیق اکبر کو روتے ہوئے دیکھا، یعنی آنسو ٹپکتے ہوئے۔ کیا ہوا صدیق؟ آنسو کیسے؟ آقا لگتا ہے مجھے سانپ نے کاٹ دیا، سانپ نے کاٹ دیا۔ مصطفیٰ کی شان بھی دیکھے، جیسے خدا طاقتور ہے، خدا نے اپنے محبوب کو بھی طاقتور بنایا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یہ رب کی دلیل ہے میرے آقا۔ تو دلیل کمزور نہیں ہوتی، جو جتنا طاقتور ہوتا ہے اس کی دلیل بھی اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ کہا صدیق اکبر کہاں سانپ نے کاٹا ہے؟ کہ ادھر لاؤ۔ زہر کی جگہ پر لگایا، زہر ختم ہو گیا، زہر ختم ہو گیا۔ تم تھوکو تو مکھیاں آ جائیں، تم تھوکو تو چونٹیاں آ جائیں، میرے آقا اگر اپنا لوہاب دان کھارے کنویں میں ڈال دے تو وہ بھی میٹھا ہو جائے۔ تو سانپ نکلا سوراخ سے جو کھلا ہوا تھا، سانپ آ کے طواف کرنے لگا میرے آقا کا، یوں گھوم رہا ہے،
گول دائرہ کاٹ رہا، پھر اپنی دم پہ کھڑا ہوا. میرے آقا نے فرمایا تم نے میرے یار کو ڈسا کیوں؟ سانپ سے ہر بولی جانتے ہیں، ایسے نبی ہیں. سانپ نے عرض کیا یا رسول اللہ دشمنی نہیں تھی ان سے، مجھے ان سے بھی پیار ہے، لیکن ہر سوراخ انہوں نے بند کر دیا. میری نسل جو ہے نا وہ چلتی آ رہی ہے، کسی نبی کا نام لیے بول رہے وہاں سے میری نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس غار میں آپ تشریف لائیں گے. میں آپ کے انتظار میں، میری کئی نسلیں گزر گئی، آخری میں ہی بچا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی آخری نبی ہوں. آقا آپ اپنی یار غار سے پوچھیں، میں نے اپنا سر ان کے انگوٹھے پہ مسلا، یہ انگوٹھا تو ہٹائے نا، میں باہر تو نکلوں. انگوٹھا ہی نہیں ہٹا رہا تھا، مسلتا رہا نہیں ہٹایا. میں بھی عشق میں تھا نا، میں بھی تو بے قرار تھا نا، میں بھی تو عاشق زار تھا نا. یہ بھی عاشق تو میں بھی عاشق، یہ عشق میں بھی عشق میں تھا. انہوں نے عشق میں اپنی انگلی کو ڈسوایا اور میں نے عشق میں ان کی انگلی کو ڈسا، مگر اس لیے کہ آقا میں آپ کا چہرہ دیکھوں. حجر و شجر ہو، انسان ہو یا فرشتے ہو، اس پوری کائنات کا جو پالنے والا ہے نا وہ رب الرحمن ہے. وہ رب الرحمن بھی اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، اور ان کی محبت ایسی محبت ہے اللہ کی، ازل سے لے کے ابد تک اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے. کیا بھیج رہا ہے؟ کیا؟ تو درود پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے. فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو. صرف درود نہیں، سلام. دو جملے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود و سلام. اس زمین پر ایسی کون سی جماعت ہے جو سلام بھی بھیجتی ہے؟ اس جماعت کا نام ہے جماعت اہل سنت، جو جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ کھڑے ہو کر سرکار کی بارگاہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو پتہ چلا سلام پڑھنے والے ایمان والے ہیں. ہاں آپ کو کوئی بندہ نہیں کہے گا، کوئی ہو سکتا کچھ اور کہہ دے، لیکن اللہ نے فرمایا ایمان والا وہی ہے جو درود بھی پڑھے اور سلام بھی بھیجے. پہلی آرزو صدیق اکبر کی کہ مجھے سب سے زیادہ، اور وہ اس پہ عمل کیا نہیں کیا؟ کیا نا؟ کیا. اب دوسری، میں اپنا مال اپنے محبوب پہ لٹانا چاہتا ہوں. یہ نعرہ تھا. عمل کا میدان آیا غزوہ تبوک پر، اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا نا تو یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال سرکار کی قدموں میں لا کے رکھ دیا. میرے آقا نے فرمایا اے صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ یہ کیوں پوچھا سرکار نے، گھر کے لیے کیا چھوڑا اور تم گھر میں لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہاں علماء لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ سوال اس لیے کیا کہ عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ آج میں نمبر پہلا لے کر جاؤں گا. ہر معاملے میں صدیق اکبر کا پہلا ہی پہلا نمبر ہوتا ہے. آج میں پہلا نمبر لے کر جاؤں گا. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آدھا سامان لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. تو جب صدیق اکبر پورا سامان لے کر حاضر ہوئے تو آقا نے سوال اس لیے اٹھایا تاکہ عمر کو پتہ چل جائے، تاکہ عمر بھی سن لے. یہی تو عاشق صادق ہے. جواب کیا آیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے اللہ رسول ہی کافی ہے. غزوہ تبوک پر سارا مال لانے والے یہ، اور صدیق اکبر اس امت کے سب سے پہلے امتی ہیں. اس امتی نے کیا فرمایا کہ میری اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. اور یہ نعرہ اعلیٰ حضرت کا بھی ہے، یہی نعرہ عطار کا بھی ہے، اور یہی نعرہ ہمارا بھی ہے.
کہ میرے لیے اللہ اور رسول ہی کافی ہے۔ سنیت اسی کا نام تو ہے کہ جو صحابہ کے طریقے پر چلے، یہی تو سنیت ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، فرمایا تو یہ فرمایا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ اور کپڑے لباس ٹاٹ کا زیب تن کیا ہوا تھا، اور بٹن کی جگہ ببول تھے، کانٹے، صحیح ہے۔ لیکن جبریل امین آئے، اب سننا آخری بات، جبریل امین تشریف لائے تو وہی لباس پہنے ہوئے جو صدیق اکبر پہنے ہوئے۔ آقا کریم نے فرمایا جبریل یہ کیسا لباس؟ کہ یہ صرف میرا نہیں ہے لباس، سب کا ہے لباس۔ آسمان کے فرشتوں نے ایسے ہی لباس پہنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آج صدیق اکبر نے جو لباس پہنے وہ سارے فرشتے بھی پہن لیں۔ اندازہ لگا، آئے سلام عرض کیا، جملہ دے رہا ہوں سوچ سمجھ کے سننا۔ جبریل امین اللہ کا پیغام لائے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے یار غار صدیق اکبر سے پوچھئے، اللہ فرماتا ہے صدیق اکبر سے پوچھئے کیا یہ اللہ سے راضی ہے؟ کیا یہ اللہ سے راضی ہیں؟ ہمارا نعرہ ہے کہ اللہ راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، لیکن اللہ فرما رہا ہے صدیق اکبر تو راضی ہے؟ کتنا مقام، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور عرض کرتے ہیں سب کو سمجھاتے ہوئے، اور کیا سمجھاتے ہوئے، کیا پیش کروں اللہ، تو کیا چیز ہماری ہے، تو دل بھی تمہارا ہے اور جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ میں راضی ہوں، روتے ہوئے سجدے میں تشریف لائے، رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں راضی، میں راضی، میں راضی، اللہ میرا مال بھی سب، میری جان بھی سب، میری اولاد بھی سب آپ پر قربان ہے۔ یہ صدیق اکبر کا عشق تھا، اور ان کی سخاوت کا ایک انوکھا انداز ہم جیسے کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنی سوچتے ہیں بعد میں، پھر اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ جس نے دیا اس کو دو، جس نے دیا اس کی راہ میں دو نا، وہ اور دے گا۔ کیوں بخل کرتے ہو یار، کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ شکر نہیں اللہ نے تمہیں اسپتال سے بچایا، شکر نہیں اللہ نے تمہیں کتنے کتنے مرضوں سے ہمیں بچایا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ آتا ہے اسپتال میں، اس خرچوں سے اللہ نے ہمیں بچا کر مسجد میں بٹھایا ہے۔ ہم کیوں ایسا بخل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو صدیق اکبر کی سخاوت، ان کی عشق کا صدقہ نصیب ہو۔